ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں. میں آپ کو تعارف کراؤں گی جی. ہمارے ساتھ معینہ بیگ موجود ہے, ماہر غذائیات ہے. ڈاکٹر ثانیہ نے جوائن کیا ہے جو کہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں. اپنے مہمانوں کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے اتنے پیارے گیسٹ جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کا شو کیوں نہیں اسپیشل ہوگا. سب سے پہلے ڈاکٹر ثانیہ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں, روزہ جس طرح سے پانی کی کمی لوگ شکایات کر رہے ہیں, کھانے پینے میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے, اسکن پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ اچھا, یہ رمضان میں جیسے آپ نے بڑا پیارا بتایا کہ رمضان کا اہتمام کھانے کا اور ہی ہوتا ہے, تو لوگ آئلی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کر دیتے ہیں, اور اس سے زیادہ جو ایک مسئلے والی چیز ہے وہ پانی کا استعمال کم ہونا ہے. میں کھانے کی چیزوں پہ اتنا ریسٹرکٹ نہیں کرتی ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جب افطار سے لے کے سحری تک آپ پانی کا استعمال, فروٹس جوسز کا استعمال لازمی رکھیں, کیونکہ جیسے ہی 7-8 روزے گزرے ہیں ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس جن میں ایکنی کی ایرپشنز بہت زیادہ ہیں کافی ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور پیشنٹس اس کمپلینٹ سے آنا شروع ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب میرے اب ایک دم سے ایکنی نکلنا شروع ہو گیا ہے, یا میرے چہرے پہ ڈلنس آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کا بیسیکلی ریزن پانی کا کم انٹیک ہے, کیونکہ ہم اپنی باڈی کو پراپرلی ہائیڈریٹ نہیں کر رہے ہیں. تو جب اپنی باڈی کو پراپرلی ہائیڈریٹ کریں گے, کم از کم دن میں 8 سے 10 گلاس منیمم پانی آپ پئیں. ویسے تو 16 گلاس پینا چاہیے, لیکن 8 سے 10 گلاس بھی آپ پی لیں تو وہ بھی بہت آپ کے باڈی کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ڈیورنگ روزہ آپ نہیں پانی پی سکتے ہیں تو آپ موئسچرائزر استعمال کریں, اپنی اسکن کو کلین رکھیں, کسی بھی ڈرماٹولوجسٹ سے اپنی اسکن کے اکارڈنگلی اپنی اسکن کے ریکمینڈ کروائیں. سن بلاک کا استعمال, موئسچرائزر کا استعمال ساتھ رکھیں, کیونکہ یہ آپ کی اسکن کو باہر سے ہائیڈریٹ کرتے ہیں, اور جب آپ پانی پیتے ہیں یا اپنے آپ کو لیکوڈ انٹیک پراپر لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کو انٹرنلی ہائیڈریٹ کرتا ہے. صحیح. اچھا جی, معینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ نیوٹریشن کی ہم نے بات کرنی ہے. رمضان میں اب آپ کہیں گے کہ فرائی چیزیں تو کھانی نہیں چاہیے, لیکن کیا کریں, لوگوں کے دسترخوان کی زینت ہی یہ چیزیں ہیں نا, خوبصورت آپ کا دسترخوان لگتا ہے اس سے. کس طرح سے ہم رمضان میں اپنی اسکن کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میدا ڈسٹرب ہو گیا یہ چیزیں کھانے سے تو اسکن پہ اس کے اثرات آگے, کیا کہیں؟ ابھی آپ نے انٹرو کرایا نا, تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ روزوں میں اگر ہم اس کو اس طرح سے کریں نا, سمپل افطاری سحری, تو میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ آپ کے جب فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کے نیو سیل گروتھ ہوتے ہیں, تو وہ اینٹی ایجنگ ہے. تو یہ بات جب میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں پھر انہیں بہت موٹیویشن ملتی ہے. اب یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ کلچر ہے, ہم نے فرائیڈ چیزیں بھی اس طرح سے لینی ہوتی ہیں. میں بالکل ریسٹرکٹ تو نہیں کرتی, لیکن کچھ فوڈ گروپس ہم غائب بھی کر دیتے ہیں, جیسے ویجیٹیبلز ہو گئیں, فروٹ چاٹ بنائی تو اس میں کریم ایڈ کر لی, چینی ایڈ کر لی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسکن ہیلتھ کے لیے بالکل ہی اچھی نہیں ہیں. جو بھی ہائی گلائسیمک انڈیکس والا فوڈ ہوگا وہ ایکنی بھی کرے گا, وہ لانگ ٹرم میں آپ کی پریمیچور ایجنگ بھی کرے گا. تو سب سے تو یہ ہے کہ تھوڑا ماڈریٹ بیلنس میں رہیں, یہ چیزیں بھی کھاتے رہیں. ایک تو شوگری ڈرنکس پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, اس کو پانی سے ریپلیس کریں. ٹھیک ہے. فروٹ بنائیں تو فروٹ بلینڈز بنائیں, فائبر بالکل ایسا نہ ہو کہ نکل جائے. تو فروٹ بلینڈ بنائیں, اس میں آپ کو ایسے جیسے منٹ اور اس طرح کے فنکشنل فوڈ, لیمن, وائٹامن سی والی چیزیں ایڈ کریں. تو تھوڑی تھوڑی ایفرٹ کر کے جب آپ اپنا پانی کا انٹیک پورا رکھیں گے, اور وہ نیوٹرینٹس جو اسکن کے لیے اچھے ہیں, جس میں وائٹامن سی بہت اچھا ہے, پروٹین بہت اچھا ہے, اس کو تھوڑی ہیلدیئر فارم میں لیں گے تو اسکن بہت اچھی ہوگی. چلیں جی, یہ تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کو ڈرنکس کون سی آپ کو اپنی افطاری میں ایڈ کرنی ہے, مجھے یہ بتا دیں, کیونکہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا کچھ نہیں کھایا جاتا, پانی اتنا زیادہ پی لیتے ہیں ایک دم سے. اچھی ڈرنکس جو کہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہتر اچھی ہوں. سب سے اچھا تو یہ ہے کہ افطاری پانی سے کریں, لیکن یہ کسی کو بھی پسند نہیں آتا. اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا ڈرنک جس میں شوگر کا استعمال کم ہو, جس طرح آپ کوئی ملک شیک لے سکتے ہیں, کوئی اسمودی لے سکتے ہیں. پھر فروٹ جوسز جب ہم بناتے ہیں تو فائبر بالکل نکل جاتا ہے, وہ بھی ایک ہائی فرکٹوز ڈرنک بن جاتا ہے. تو اس سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بلینڈ ایسا بنا لیں, فروٹ, آئس اور واٹر کو بلینڈ کر لیں, اس میں کوئی فنکشنل فوڈ ڈال لیں یا اس طرح کی چیز, وہ لے سکتے ہیں. ان کا لیکن آپ نا کوانٹٹی کنٹرول کریں, یعنی آپ نے 1 گلاس اپنے ڈرنک کا لے لیا, باقی آپ پانی پئیں ماڈریٹ ٹیمپریچر پہ. فرائیڈ فوڈ کے ساتھ آپ بہت چلڈ واٹر اور اس طرح نہ کریں کہ آپ کا اسٹمک بالکل ہی اچھا کام کرنا چھوڑ جائے. تو بس یہ ڈرنکس ہیں کہ آپ ہیلدیئر فارم میں, جیسے اب ڈیری جو ہے وہ ہائیڈریٹنگ ہوتی ہے, تو ڈیری میں یہ دودھ, دہی, ان کی اسمودیز بن جائیں, لسی سحری میں لے سکتے ہیں, یہ بہت ہائیڈریٹنگ ایفیکٹ ڈالتی ہیں. پھر فروٹس ایسے چوز کریں. اب ایسے سارے آئیں گے جو جس طرح میلن ہے, واٹر میلن ہے, ان کا واٹر کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے, ہماری اسکن کے لیے اچھا رہے گا. یعنی وہ جو پانی کی کمی والا ایلیمنٹ ہے وہ یہاں سے آپ کا کور ہو جائے گا. وہ لوگ جن کو ایکنی کا ایشو ہے,
کیا روزہ ان کے لیے پرابلم کرتا ہے کہ انہیں سارا دن بھوکا رہ کے زیادہ پرابلم ہوگی، یا کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ؟ اس کا روزے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، اس کا روزے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہی چیز جیسے انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ جو اب ہم وی آر بلیسڈ کہ ہماری سراؤنڈنگ میں، ہمارے ملک میں ہر طرح کا موسم آتا ہے اور ہمیں ہر طرح کے پھل اویلیبل ہیں. تو جتنے واٹر کانٹینٹ والے فروٹس استعمال زیادہ کریں گے، پانی کا استعمال رکھیں گے، تو یہ آٹومیٹیکلی امپروو کرتا ہے آپ کے ایکنی کے ایشوز، اسکن کے ایشوز کو. لوگ کئی مرتبہ ہم ان کو جب ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرتے ہیں تو رمضان میں وہ ٹریٹمنٹ کو بھی لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ ٹیبلٹ میں کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گی. تو اس وجہ سے وہ اپنے ٹریٹمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکنی کے نشان، ایکنی کے سکارز ان کے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا یہاں پہ ایک بڑا میں کلیئر یہ چیز کرتی چلوں کہ اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ سارا دن جو باقی آپ کا افطار کے بعد کا ٹائم ہے، آپ اپنی ڈائٹ پراپر رکھ رہے ہیں، اسکن کیئر ڈیورنگ دا روزہ پراپر رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ ایشوز نہیں بنتے ہیں. صحیح. اچھا جی، وہ لوگ جو کہ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اور کریمز کا استعمال کرتے ہیں روٹین میں، تو رمضان میں یہ چیزیں کیا، کیونکہ آپ کی ڈائٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے، سو اسی طرح سے آپ سجیسٹ کرتی ہیں کنٹینیو رکھیں؟ ایک مرتبہ ضرور اپنے ڈاکٹر کو چیک کرا لیں، کیونکہ بعض دفعہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر کو اس کے اکارڈنگلی فارمولیشن چینج کرنی ہوتی ہے یا اس کے اکارڈنگلی دیکھ لیتے ہیں. ادروائز اس کے اندر کوئی کنٹینیو رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. آئلی چیزیں کھانے سے آپ کی اسکن خراب ہوتی ہے، مت ہے کہ ایکچولی ایسا ہے یا پرسن ٹو پرسن آپ کی اسکن ٹائپ پہ ویری کرتا ہے یہ؟ یہاں پہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور بڑی کم پرسنٹیج جو کہتے ہیں کہ ڈائٹ کا اس میں ایکنی میں ڈائریکٹ رول ہے. اس لیے میں کبھی بھی ڈائٹ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتی ہوں کہ آپ یہ ڈائٹ کھانا چھوڑ دیں. رادر واٹ آئی ڈو کہ میں جو ان سے نقصانات، اگر کوئی بہت زیادہ آئلی چیزیں جنک فوڈ کھانے سے آ رہے ہوتے ہیں، باڈی میں ہمارے ٹاکسنز اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے زہریلا مادہ اکٹھا ہو رہا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس کو آپ ایک مناسب مقدار میں لیں، زیادہ نہ لیں. آپ ہفتے میں ایک دن کھائیں جنک فوڈ، آپ ڈیلی مت کھائیں، آپ 3 ٹائم نہ کھائیں، وہ آبویسلی نقصان دے گا. لیکن جب آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اپنی باڈی کو ڈی ٹاکس کر لیں. ڈی ٹاکس کیسے کرنا ہے؟ سمپل حل ہے اس کا. فروٹس کے تھرو، جوسز کے تھرو، گرین ٹی، کافی، چائے، یہ تمام چیزیں آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس کرتی ہیں. جب آپ اپنی باڈی سے ٹاکسنس کو نکالیں گے، زہریلا مادہ نکالیں گے، تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں دیتی ہیں. صحیح. اب موئنہ یہاں پہ موجود ہیں. دودھ دہی کا استعمال کہتے ہیں جی بہت بیسٹ ہے ماہ رمضان میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ثانیہ بھی موجود ہیں. تو دونوں چیزیں میں نے پوچھ لی ہیں، دودھ دہی کے فائدے، اور وہ جو ایک بچپن سے ہم سن رہے ہیں وہ لوگ جو کہ دودھ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کا رنگ زیادہ گورا ہوتا ہے، وہ میں آپ سے پوچھوں گی. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ استعمال ماہ رمضان میں اگر آپ دہی، لسی، دودھ کا سحری میں کر رہے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، سو کیا کیا فائدے ہیں؟ رنگ گورے والا تو پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتی ہوں. فائدے بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ کہ کیلشیم ہے جو ہماری ہڈیوں کے لیے سب سے اچھا منرل ہے. پھر پوٹاشیم اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہائیڈریشن کو ہماری امپروو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یہ دونوں اتنے بڑے فائدے ہیں. پھر دہی میں پری پروبائیوٹکس ہیں. جب ہم یہ فرائیڈ فوڈ اور شوگری ڈرنک لے کے اپنے معدے کو خراب کر لیتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی کو ٹھیک کرنے کے لیے جب ہم یوگرٹ، منٹ یوگرٹ، کسی بھی قسم کا گریک یوگرٹ لیتے ہیں، وہ ہمیں وہ اچھے بیکٹیریاز دیتے ہیں جو ضروری ہیں ڈائجیشن کے لیے. تو وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ہماری گٹ ہیلتھ میں. اور میں تو ہمیشہ پیشنٹ چاہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، شوگر کا ہے، دہی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں، بس دہی کو انہیلدی نہیں بنانا اس میں وائٹ شوگر ایڈ کر کے. ٹھیک ہے. آپ کوئی ہیلدی آلٹرنیٹیو ہنی ایڈ کر لیں، اس میں چیا سیڈز ڈالیں، فائبر آپ کو اور اچھا مل جائے گا. ہاں کچھ ایسے کنڈیشنز ہیں جس میں ہم نے پوٹاشیم کڈنی پیشنٹس میں روکنا ہوتا ہے، تو ان میں ہم کہتے ہیں کہ دودھ دہی کی ریکوائرمنٹ اپنی کیلکولیٹ کروا لیں. ادروائز شوگر والوں کے لیے بالکل اچھا ہے. کس ٹائم لینا ہے اور کتنی کوانٹٹی میں لینا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جی بتا دیں، واقعی دودھ دہی کا استعمال کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک مت ہے. بلکہ بیسیکلی کلر جو ڈل ہمارا ہو رہا ہوتا ہے، میں یہیں پہ اگین وہی بات کروں گی کہ جب ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوگی، پانی کم ہوگا ہماری باڈی میں، تو اسکن ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں تو سوشل میڈیا پہ اتنے ٹوٹکے دیکھتی ہوں، دہی منہ پہ لگا لیں، دودھ بار بار کچا دودھ منہ پہ لگا لیں، تو مطلب یہ بڑے ٹوٹکے ہیں. یہ موئسچرائزنگ ایفیکٹ بہت اچھا دیتا ہے. سو جب آپ کی اسکن ڈل ہوتی ہے ڈرائینیس کی وجہ سے، تو یہ آپ کی اسکن کو ایکچولی ہائیڈریٹ کر رہا ہے باہر سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ وہ لے رہے ہیں اپنی باڈی میں انٹیک اس کا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی باڈی کو انٹرنلی بھی ہائیڈریٹ کرتا ہے. تو جو ہائیڈریشن ہے بیسیکلی وہ آپ کو گلو دیتی ہے. وائٹنگ ایفیکٹ، فیئرنیس ایفیکٹ نہیں دیتی، لیکن گلو ضرور دیتی ہے. اور ایک نیچرل گلو ہی اگر کسی کا آ جائے تو اس کے اوپر بھی آپ کو بہت ایک پازیٹیو ایفیکٹ نظر آ رہا تھا اپنی اسکن پہ. چلیں جی، یہ تو بات جو ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل واضح کر دی ہے. لیکن اگر آپ چیزیں کھا رہے ہیں، وہ چاہے فروٹ ہیں
वो चाय दूध का वो ज़्यादा आपको फ़ायदा दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम जूसेस को बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप अगर फ्रूट खा लेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।